الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، اس دنیا کے اندر جو بھی انسان زندگی گزارتا ہے اس کی صرف اپنی ضرورتیں نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی اس کی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. یعنی ایک انسان جس طرح سے اپنے لیے محنت کرتا ہے، اپنے لیے کام کرتا ہے، اپنا فائدہ سوچتا ہے، اسی طریقے سے اس کو دوسروں کے لیے بھی کچھ وقت لگانا چاہیے، دوسروں کے بھی کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر سب لوگ یکساں نہیں ہوتے، کچھ طاقتور ہیں تو کچھ کمزور بھی ہیں، کچھ صحت مند ہیں تو کچھ بیمار ہیں، کچھ مالدار ہیں تو کچھ نادار بھی ہیں. تو ہر اعتبار سے ہم دیکھیں تو دوسرے لوگ ہماری توجہ کے مستحق. یہ ایک سماجی ضرورت بھی ہے اور اسلام بھی اس کی ترغیب دیتا ہے. سماج بھی یہی چاہتا ہے، لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا دوسرے لوگ ساتھ دیں، ہمارا ہاتھ بٹائیں، ہماری ضرورت پر ہمارے کام آئیں. ہر شخص یہ
چاہتا ہے، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو سماج چاہتا ہے، انسانی ضرورت ہے، تو ادھر شریعت نے بھی اس پر بڑا زور دیا کہ صرف اپنے لیے نہ جیا جائے، صرف اپنے فائدے کی نہ سوچا جائے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی کچھ وقت نکالا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور اچھائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اچھائی کرو دوسروں کے ساتھ، بھلائی کرو، دوسروں کے کام آؤ۔ اسی کام آنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وایتاء ذی القربی، جو قرابت مند ہیں، جو اپنے اعزاء و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی لیتے دیتے رہو، ان کی بھی مدد کرو، ان کو تحفے تحائف سے نوازو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور تین چیزوں سے منع بھی کرتا ہے، بے حیائی کے کام سے، برائی کے کام سے، اور ظلم و زیادتی سے۔ تو یہ احسان کا کام جو ہے، بھلائی کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور قرآن کی سب سے جامع آیت قرار دی گئی ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر سمجھیے کہ پورے دین کا، پورے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو عملی طور پر بھی اور قولی اعتبار سے بھی آپ نے اس جانب توجہ دلائی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، یعنی جب سب سے پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی غار حرا کے اندر، جب سب سے پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو قرآن کی 5 آیتیں دیں، تو ظاہر بات ہے کہ جبرائیل فرشتے اور آپ انسان گھبرا گئے، پسینے پسینے ہو گئے۔ جب وہاں سے گھر واپس آئے تو خوف کا عالم یہ تھا کہ اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، میری جان جانے کا خوف، لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی اس حادثے کی وجہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تسلی دیتی ہیں، کہتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہا کہ ہرگز نہیں، آپ کی جان چلی جائے ایسا نہیں ہوگا، اس اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ نے کیا دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ کی جان نہیں جائے گی؟ اس کی وجہ سے کہا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ 4-5 آپ کی خصوصیتیں گنائیں، آپ کے کام گنائے، کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کو ملا کر کے لے کر کے چلتے ہیں، اور وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ، نادار لوگوں کو جن کا کوئی سہارا نہیں ہے ان کو آپ کما کر کے دیتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفِ، مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان مشکل حالات میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ دوسروں کے کام آنے والے، صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا۔ وتحمل الکلب، اس میں بھی آیا ہے کہ جو بے سہارا لوگ ہیں ان کا بوجھ بھی آپ اٹھاتے ہیں۔ تو بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھانا، جو کمانے لائق نہیں ہے اس کو کما کر کے دینا، مہمان نوازی کرنا، مصیبت میں لوگوں کے کام آنا، یہ سب آپ کے صفات ہیں۔
ان کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ آپ کا حال یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان یکون فی محنت اہلہ حتی اذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، کہ گھر میں جب رہتے تھے تو گھر والوں کی ضرورت میں لگے رہتے تھے، گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ نبی ہیں اور سید الانبیاء ہیں تو گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں، کوئی نہیں، چھوٹا موٹا کام جو گھر کا رہتا تھا وہ کرتے رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ نماز چھوڑ کر کے ہی گھر والوں کی خدمت میں لگے رہیں، جیسا کہ بعض لوگ کوئی کسی خدمت خلق کا کام کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں نماز روزہ کرنے کی ضرورت نہیں، کہتے ہیں کہ سماجی خدمت یہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور پھر ان کی زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ نہیں، نماز کے وقت میں نماز پڑھی جائے گی اور باقی وقت میں باقی کام کیا جائے گا۔ تو کہا کہ حتی اذا حان الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے نکل جائے۔ یہ گھر میں کا معاملہ ہے۔ گھر سے باہر کا حال یہ ہے کہ ایک راوی کہتے ہیں کہ مدینے کی ایک معمولی لونڈی کو بھی کوئی کام ہوتا تھا، کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لے جاتی تھی، جہاں تک لے جاتی ہے اللہ کے رسول جاتے تھے اس کا کام کر کے ہی واپس آتے تھے۔ ایک معمولی لونڈی کا کام کرنے میں بھی آپ کو کوئی عار نہیں محسوس ہوتا تھا، کوئی تکلف نہیں محسوس ہوتا تھا۔ معمولی سے معمولی انسان کی خدمت کرنے میں بھی آپ جھجکتے نہیں تھے۔ یہ تو مدینے کے اندر ہو گیا۔ جب آپ سفر کے اندر نکلتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا؟ صحابی کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلف فی المسیر فیزجی الضعیف ویردفہ ویدعو لہ۔ اللہ کے نبی اس سفر میں ہوتے تھے تو پیچھے پیچھے چلتے تھے، قافلہ آگے چل رہا ہے، صحابہ کرام آگے آگے چل رہے ہیں، آپ پیچھے چلتے تھے۔ کس لیے؟ دیکھتے کہ کوئی تھک گیا ہے، کوئی کمزور ہے اگر تو اس کے لیے سواری کا انتظام کر دیتے تھے، اس کو اپنے پیچھے اپنے اونٹ پر بیٹھا لیتے تھے، اس کو دعا دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے دوسروں کی ضرورت کا آپ کو اتنا خیال رہتا تھا کہ مدینے میں ہیں تو بھی، مدینے سے باہر ہیں، سفر کی حالت میں ہیں تو بھی آپ کو فکر رہتی تھی کہ کوئی میری ضرورت کا کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کسی کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، تو آپ پیچھے پیچھے اسی واسطے چلتے تھے کہ کوئی کمزور، کوئی تھکا ہارا ہوگا تو اس کی مدد کر دیں گے۔ اور اپنے صحابہ کو بھی آپ اس کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے بڑی جامع کہ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، سب سے زیادہ نفع بخش ہو، سب سے زیادہ لوگوں کے کام آئے، وہ سب سے بہتر۔ تو لوگوں کے کام آنا یہ ایک عبادت ہے، ایک نیکی کا کام ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، اور اس سے انسان کی شان گھٹتی نہیں، بڑھتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے کام آتا ہے تو وہ اس کا فائدہ اس کو دنیا میں بھی نظر آتا ہے اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر ہر انسان صرف اپنے لیے جیے تو پھر اس دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ الایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے اور اس کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ پھر انہوں نے پوچھا، دوسرا سوال کیا کہ ای الرقاب افضل، سب سے بہترین گردن کون ہے، یعنی سب سے اچھا
غلام یا لونڈی جس کو آزاد کیا جائے تو آزاد کیے جانے والے غلام اور لونڈی میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا، کہ جو مالک کے یہاں، اپنے مالک کے یہاں سب سے زیادہ اس کے نزدیک بیش قیمت ہو اور سب سے زیادہ اس کی محبوب اور سب سے زیادہ اس کی قیمت، زیادہ قیمت والا غلام ہو یا لونڈی ہو اور مالک کو زیادہ محبوب ہو تو ایسے غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا سب سے بہتر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول فَإِن ضَعُفْتُ عَن بَعْضِ الْعَمَلِ، اگر یہ سب کام میں نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا کہ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعَ لِأَخْرَهُ، کسی کاریگر کی مدد کیا کرو اور کسی اناڑی کا تعاون کیا کرو۔ کوئی کاریگر ہے، کوئی آدمی کام کر رہا ہے، کسی کام میں لگا ہوا ہے، ہنر ہے اس کے پاس لیکن اکیلا کام کر رہا ہے، اکیلا کام کرنے کی وجہ سے اس کو دقت آ رہی ہے، تھوڑا اس کی مدد کر، اس کے کام آ جاؤ۔ او تصنع لأخرق، یا کوئی اناڑی شخص نہیں جانتا کام کرنا، اس کو کام پر لگا دیا گیا لیکن وہ کام کرنا نہیں جانتا، اس کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرو، اس کے ساتھ تھوڑا سا لگ کر کے اس کو سکھا دو، بتلا دو۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہی تو ہے دوسروں کے کام آنا۔ پھر صحابی نے پوچھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر یہ سب کام بھی میں نہ کر سکوں کسی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا آخری چیز یہ کہ تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، کہ اگر یہ سب بھی نہیں کر سکو تو کم سے کم اتنا کرو کہ لوگوں سے اپنے شر کو روکے رہو، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی مت پہنچاؤ، اگر خیر نہیں پہنچا سکتے تو شر بھی نہ پہنچاؤ، اپنے شر کو روکے رہو، کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو، کسی کے لیے شر کا ذریعہ نہ بنو۔ فإنها صدقۃ منک علی نفسک، اگر ایسا کرو گے تو گویا تم اپنے اوپر صدقہ کر رہے ہو، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا تمہارے ہی اوپر، یعنی اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اگر ہم کچھ نہیں کرتے لیکن دوسروں کو ایذا نہیں پہنچاتے، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنتے، تو یہ بھی نیکی کا کام۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسان کے جسم کے اندر جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ، ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ کرنا چاہیے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر کتنے جوڑ بنائے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 360 جوڑ، یہ جوڑ کتنا کام آتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ یہ جوڑ نہ رہتے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کسی چیز کو پکڑنا، آپ صرف اسی ایک ہتھیلی پر غور کیجئے کہ کتنے جوڑ اللہ تعالیٰ نے اس میں بنائے ہیں۔ اگر یہ جوڑ، اس میں سے ایک انگلی بھی کبھی پھنس جاتی ہے، سیدھی رہ گئی، یہ مڑ نہیں رہی ہے، تو انسان دوڑتا ہے ادھر ادھر اس کا علاج کرانے کے لیے، اس لیے کہ اس جوڑ کے جام ہو جانے کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کے جسم کے اندر اتنے جوڑ بنائے ہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی آسان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ کرنا چاہیے۔ 360 جوڑ ہے تو 360 صدقہ کیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزانہ 360 صدقے کرے۔ آپ نے فرمایا وہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ روپے ہی سے صدقہ کیا جائے، کہا کہ تعدل بین اثنین صدقہ، دو آدمی کے درمیان، دو آدمی کا مسئلہ حل کرا دیا، ایک صدقہ ایک نیکی، دو آدمی کے درمیان تو میں ہو رہی، جا کر کے ان کا تصفیہ کرا دیا، یہ ایک نیکی کا کام ہو گیا۔ اور الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صرف بول دینا زبان سے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، کہ کوئی آدمی سواری پر چڑھنا چاہتا ہے، اس کو سواری پر چڑھا دو
اس کا سامان سواری پر لدوا دو، یہ بھی ایک صدقہ، ایک نیکی کا کام ہے۔ کتنے کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹرین پر چڑھ رہے ہیں نہیں چڑھ پا رہے ہیں، بس پر چڑھ رہے ہیں نہیں چڑھ پا رہے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی سواریوں پر نہیں چڑھ پا رہے ہیں، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا ان کے پاس سامان ہے وہ سامان نہیں لاد پا رہے ہیں اپنی سواری پر، تو کہا کہ ان کا سامان لاد دو، ان کو خود سواری پر سوار کرا دو، وہ چاہے اونٹ کی سواری ہو، گھوڑے کی سواری ہو، یا آج کی نئی سواریاں ہوں، ہر جگہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دو۔ پھر فرمایا کہ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، نماز کے لیے جاتے ہو تو ہر قدم جو اٹھاتے ہو اس پر ایک صدقہ، ایک نیکی ملتی۔ ہم اس کو تصور کریں، روزانہ اللہ کی توفیق سے 5 مرتبہ جو انسان مسجد آتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو گھر سے لے کر کے مسجد تک آتا ہے وہ اس میں بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، صرف نماز پڑھنے کا اجر و ثواب نہیں ہے بلکہ ہر قدم وہ جو اٹھاتا ہے اس پر ایک نیکی ملتی ہے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ان سب طریقوں سے صدقے کا کام کرو، اور پھر فرمایا کہ تمیت الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے کوئی تکلیف کی چیز ہٹا دو، یہ بھی صدقہ نیکی کا کام ہے۔ تو یہ سب نیکی کے کام، ان سب میں آپ غور کریں گے تو یہ دوسروں کے ہی کام آنے والی چیز کہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے انسان دوسروں کے لیے بھی کچھ کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم بحیثیت مسلمان اس میدان میں بہت پیچھے، اس میدان میں بہت پیچھے۔ دوسری قوموں کو دیکھیے، عیسائیوں کو دیکھیے، جو 7 سمندر پار سے آ کر کے یہاں جنہوں نے حکومت کیا، یہاں بسے، اور پھر یہاں آج تک وہ ان کی قوم رہتی ہے۔ انہوں نے بہترین اسپتال قائم کیے، بہترین اسکول قائم کیے۔ ہمارے پاس بھی اسپتال ہیں، ان کے پاس بھی اسپتال ہیں، دونوں کا آپ موازنہ کر لیجئے کہ ہمارے اسپتالوں کا کیا حال رہتا ہے اور ان کے اسپتالوں کا کیا حال رہتا ہے، ہمارے اسکولوں کا کیا حال ہوتا ہے، ان کے اسکولوں کا کیا حال۔ تو جبکہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں ہمارے رب نے ہم کو اس پر ڈھیر سارے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، لیکن پھر بھی ہم دنیا کی قوموں سے پیچھے ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں، انسانیت کے لیے کام کریں۔ کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، سب کی ضرورت میں کام آئیں۔ صرف مسجد مدرسے کے کام آنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے کام آنا، مسلمان کے کام آنا، غیر مسلم کے کام آنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا، یہ سب جن کا تذکرہ حدیثوں کے اندر ہوا، ان سب چیزوں کے ذریعے ہم اسلام کی ایک اچھی شبیہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اسلام کا ایک اچھا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کے کام میں لگے رہیں گے تو ہمارا کام کیسے ہو، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم کسی کو، دوسرے کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک انسان اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کی ضرورت میں لگا رہتا ہے۔ ہم دوسروں کی ضرورت میں اگر لگے ہیں، دوسروں کے لیے وقت دے رہے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں لگا رہا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں لگا رہے تو اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح سے مادی سوچ صرف نہیں رکھنا چاہیے، اور یہی مادی سوچ ہے جس نے آج سماج کو تباہی کے کنارے لے آ کر کے کھڑا کر دیا۔ آپ پہلے کی، آج سے 30 سال 40 سال پہلے کا سماج دیکھیے، آج کا سماج دیکھیے، کس طرح لوگ دوسروں کے کام آنے کے لیے ایک پیر پر کھڑے رہتے تھے، لیکن آج یہی مادی سوچ
ایسے اس طرح بنا دیا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کے بارے میں خبر نہیں ہوتی کہ کسی مصیبت میں ہے، وہ اسپتال میں ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، یا کسی اور اس کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو شخص اس دنیا کے اندر کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کر دے گا، دنیا کی تکلیفوں میں سے، دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دے گا۔ تو دنیا کے اندر بھی اس کا اجر و ثواب، اور دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہم کو ملے گا، اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ اس لیے کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم دوسروں کے لیے وقت دے رہے ہیں، دوسروں کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو گویا ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنی محنت برباد کر رہے ہیں، اور اس وقت میں اگر ہم چاہتے تو یہ کر لیتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے کام میں لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کا ایک اچھا نمونہ، اسلام کی ایک اچھی شبیہ پیش کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، کسی خلیفہ کا واقعہ ہے، غالباً ہارون رشید یا مامون رشید، یعنی دوسری تیسری صدی ہجری کہ وہ ایک مرتبہ پانی پینے کے لیے انہوں نے پیالہ منگایا، پانی کو اٹھا کر کے اب وہ پینا چاہتے تھے۔ ایک عالم وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ خلیفہ ذرا 1 منٹ رک جائیے، یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے آپ کو پانی کی شکل میں، اگر آپ پیاسے ہوں اور یہ پانی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ان نعمتوں کو دن رات ہم دیکھتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن محسوس نہیں کرتے کہ اللہ کی نعمت ہے، چلے جائے کہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ پانی نہ ملے، آپ پیاسے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں، کھانے کے بغیر تو کئی دن انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خلیفہ کہتے ہیں کہ اپنی آدھی سلطنت داؤ پر لگا دوں گا، آدھی سلطنت خرچ کر دوں گا پانی کا حاصل کرنے کی۔ کہا کہ ٹھیک، پی لیجئے پانی۔ پانی پی چکے تو کہا کہ اب یہ بتائیے، یہ پانی جو آپ کے جسم کے اندر گیا، اگر یہ پانی نہ نکلے آپ کے جسم سے تب کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پانی پینے کا بھی نظام بنایا اور اس پانی کے جسم سے نکلنے کا بھی نظام بنایا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جس شخص کا پیشاب رک جاتا ہے کس قدر وہ تڑپتا ہے، کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام آسان بنایا۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر میرے جسم میں جانے کے بعد یہ پانی نہ نکلے گا تو باقی آدھی سلطنت بھی میں قربان کر دوں گا۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ آپ کی پوری سلطنت ایک پیالے اللہ کے ایک کی طرف سے دیے گئے ایک پیالے پانی کے برابر ہے اور کچھ نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا دیا ہو، زیادہ دیا ہو، لیکن اس کی نعمتیں ہیں بہت زیادہ۔ ان نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بھی کام آئیں، ہم دوسروں کے کام آئیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر رکھیں، اور جتنا بھی وقت دے سکیں اور جتنی بھی محنت کر سکیں، کسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہو، کسی کے ساتھ چل کر کے جانا ہو، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ہو، جس طریقے سے بھی ہو، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی ملنا یقینی ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا، اللہم فرج ہم المہمومین
ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر الماسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.